بیت کی شان سمجھتے جانا. حضور نے درخت کی دو ٹہنی نہیں فرمایا, فرمایا ایک شاخ کی دو ٹہنی, یعنی ایک شاخ کی دو ٹہنی میں جتنی قربت ہے فرمایا اتنی قربت مجھ میں اور علی میں موجود ہے. اگر آپ ذکر علی آنے پر ایک بات کہوں تو کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر. اسی لیے تو یہ شان ہے علی مرتضیٰ کی, یہ شان ہے مولا کائنات کی کہ جب مصطفیٰ جان رحمت مولا علی کو ایک جنگ میں بھیجتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. مجھے تو آپ کی توجہ کی ضرورت کم ہے, جو میری پشت پناہی کر رہا ہے اس طرف حضور بندہ نواز کی توجہ درکار ہے. حسین پاک کا ذکر حسینی کی چوکھٹ پر ہو تو یہ میرے مقدر کی معراج ہے. بہت خوبصورت محفل سجائی سجادہ صاحب نے, اور یہ اپنے والد کے, اپنے دادا کے, اپنے خاندان کے سچے جانشین, ہم دعا بھی کرتے اور ہیں بھی ماشاءاللہ. مرکزی جلسہ شہادت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا کامیاب رہا. جی ہاں, 11 سٹی پر ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ تاریخی جلسہ جو 45 سال سے بڑھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے, جلسہ کیا جا رہا ہے. اس جلسے کی نگرانی کی حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سراج رحمۃ اللہ علیہ. آپ سب کو بتا دیں کہ یہ 3 پشت سے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے. اس کی شروعات حضرت سید محمد الحسینی صاحب قبلہ نے کی تھی, اس کے بعد ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ نے اسے کنٹینیو کیا, اور اب سجادہ نشین سید محمد علی الحسینی صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اس موقع پہ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نے اپنی خاص شرکت کی اور لوگوں سے خطاب کیا. کافی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود رہے اور جلسے میں حاضر ہوئے اور اپنے علم میں اضافہ کیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, اس کا ترجمہ میں پڑھ کر سناؤں گا, جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. تو اس قرآن کی آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے, اور خواجہ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد کرواتا ہے, یعنی اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں یاد کراتا ہے, اور انہی کو یاد کرنا اللہ کو یاد کرنے کے برابر ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہی محفل میں بیٹھے ہیں, ہم امام حسین کی شہادت کو اگر یاد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور اس واقعے کا غم ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عمل کروایا ان سے, وہ واقعہ ہم سب کو ہمارا ایمان تازہ کرواتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ فرشتوں کے ہاتھ میں پاکی کا مسئلہ نہیں دیا گیا, مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا. فرمایا انہیں پاک کون کرے گا؟ انہیں پاک کرنے والا اللہ ہے. اب اللہ کی جو طاقت ہے پاک کرنے کی, اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو پاک فرما دے گا. کس شان سے اللہ نے پاک کیا ہوگا؟ ہر نسل میں ایک دو پشتوں کے بعد بگاڑ پیدا ہوتا ہے, لیکن جن کو پاک کیا ہے وہ نسل مصطفیٰ ہے. جہاں حسن ہے, جہاں حسین ہے, وہیں پر جب 5 صدیوں کے بعد آتا ہے تو اللہ اکبر, بندہ نواز جیسا شہزادہ کہیں نظر آتا ہے, کہیں غوث پاک جیسا شہزادہ نظر آتا ہے, کہیں غریب نواز جیسا شہزادہ نظر آتا ہے, کہیں محبوب الہی جیسا شہزادہ نظر آتا ہے. اور قیامت کے قریب جب سب کی نسل بگڑ جائے گی, کتنی بگڑے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کپڑے پہن کر بھی عورتیں ننگی رہے گی. تو کس کس کی نسل کی رہے گی وہ بتاؤ نا. ہے
حضرت خواجہ گیس ادراز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کرتا ہوں، اور میرا شکر ادا کرو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تکرار کی، اور شکر کرنا بھی ذکر کا ہی ایک حصہ ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پہ جب تکرار ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو نہیں، تم مجھ سے محبت کرو، کیونکہ تکرار جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسی کو بار بار یاد کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے خواجہ بندہ نواز نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ خواجہ صاحب کے حساب سے اس تفسیر کو لکھتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے معنی یہ آتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں۔ تو آج ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں آئے ہیں، اور اس ایمان کو یہ تازہ کرنا محرم کے مہینے میں، یہ ہم صرف غم کر کر گھروں میں بیٹھنا نہیں، ہر لمحہ اگر ہم امام حسین کے اس واقعے کو دیکھیں گے بڑی غور سے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں نے وہاں پر امام حسین نے جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنا چکا ہے کہ آج اگر کوئی نہ بھی چاہے تو حضرت امام حسین کا مقام اتنا بڑا ہو چکا ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد برقرار رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ ہم سب اللہ سے محبت میں رہیں، تاکہ اللہ ہم سے محبت میں رہے۔ میں ہمارے مہمان مقرر سید مولانا سید امین القادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ محبان اہل بیت جو کمیٹی ہے علماء اکرام کی، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان محرم کے 10 دن جو مجالس ہوئے ہیں گلبرگہ میں، ان سب کو آرگنائز کیا، ان سب مہمان مقرر بہت سارے گلبرگہ تشریف لائے، اور الگ الگ مساجد میں مجالس ہوئے، اور آپ لوگوں نے اس تقاریر کا استفادہ کیا۔ میں میری طرف سے، درگاہ شریف کی طرف سے کمیٹی کا ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مبارک کہتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو جمع کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے آج کے دور میں۔ جیسے مولانا نے فرمایا کہ سارے یوٹیوب پہ گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اگر جمع ہوں گے تو ہی ہماری عقیدت کا پتہ اللہ کو چلے گا۔ ہم اگر گھروں میں بیٹھ کے فون کھولیں گے تو وہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ جمع ہونے کا وقت ہے، ہم ساتھ رہنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقیدے کو مضبوط رکھے، ہماری جو زندگی ہے پوری زندگی ایمان پر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور اولیاء اکرام کے تعلیمات پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔